آج 8 فروری 1 سال مکمل ہو گیا ہے انتخابات کو، اور آج کے دن ہم موازنہ کر سکتے ہیں کہ جس کو بھی ہم نے ووٹ دیا ہے اس نے آپ کے علاقے کے لیے، آپ کی ذات کے لیے، اس پاکستان کے لیے کیا کیا ہے. کیونکہ سیاست پاکستان میں کام اور کارکردگی کی ہونی چاہیے، موازنہ، مقابلہ کام اور کارکردگی کا ہونا چاہیے. موازنہ اور کام کی بجائے گالم گلوچ، تانے، فساد، احتجاج کا نہیں ہونا چاہیے. 8 فروری کو جو الیکشن ہوا، اس الیکشن کے نتائج پر ایک دفعہ پھر ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور ہمارے مخالفین تو جھوٹا بیانیہ بنانے میں ماہر ہیں. وہ مشرق کو مغرب اور مغرب کو مشرق، وہ صبح کو شام اور شام کو صبح لوگوں کے سامنے بنا کر پیش کرنے کے ماہر ہیں، اور اس میں وہ بہت دفعہ کامیاب ہو جاتے ہیں. بیانیہ بنایا، چند خبروں اور تجزیوں کی بنیاد پر فارم 45 اور 47 کا نعرہ لگا کر کوشش کی کہ انتخابات کے نتائج کو نہ تسلیم کرے. یہ انتخابات، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ان کی اس سیاست جو انہوں نے اس سے پہلے 1.5 سال کی، جس میں استعفے دیے، اسمبلیاں توڑی، 9 مئی کیا، IMF کو خط لکھا، اسلام آباد پر 2 دفعہ چڑھائی کی، یعنی ہر کوشش کاوش کرنے کے بعد جب وہ اس انتخابات میں اترے تو بہت بلند و باد دعوے کیے، اور انہیں لگتا تھا کہ نہ جانے پتہ کتنا ووٹ پڑے گا اور ایک انقلاب آ جائے گا. لیکن پھر 8 فروری کے الیکشن کے نتائج جیسے ہی آنا شروع ہوئے اور اصل حقیقت پتہ چلنے لگی تو پھر ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی. 1 سال میں اس جھوٹے بیانیے کے پرخچے اس طرح اڑے کہ سب سے پہلے تو خود PTI نے اپنے ان مطالبات میں سے یہ مطالبہ کرنا چھوڑ دیا انتخابات کے نتائج کے بارے میں. جو اسمبلی کو جعلی کہتے تھے، اس اسمبلی میں انہوں نے مذاکرات کے لیے اپنے آپ کو لے کر گئے، اور صرف یہ نہیں بلکہ جو مطالبات انہوں نے دیے، ان 2 مطالبات میں یہ مطالبہ شامل نہ کیا کہ جس پر انتخابات کے نتائج یا حکومت پر کوئی سوال اٹھے. اور یہ صرف اس لیے نہیں ہوا، یہ بھی 1 سال انہوں نے بہت کوشش کی عدالتوں میں وہ اپنے مقدمات اور اپنی ریٹ پٹیشنز کو ثابت نہ کر سکے. 2 درجن سے زائد مقدمات جن کا فیصلہ ہوا، ان میں سے 95% ان کے خلاف گئے. اگر یعنی کہہ سکتے ہیں کہ 20 حلقوں کا فیصلہ ہوا تو 19 میں وہ ثابت نہ کر سکے کہ کوئی دھاندلی یا کسی قسم کی بد نظمی ہوئی ہے. اس انتخابات میں آج جو حکومتیں قائم ہوئیں ان کو 1 سال ہو گیا ہے. ذرا مقابلہ تو کر لیں. ایک پنجاب کی حکومت بنی، ایک سندھ، KP اور بلوچستان میں حکومت بنی. جو سندھ، بلوچستان، KP اور پنجاب کی حکومتیں، اس کا موازنہ ہونا چاہیے، اور یہ موازنہ کارکردگی پر ہونا چاہیے. کتنے پروجیکٹس 1 سال میں پنجاب میں شروع ہوئے؟ دھی رانی ہو، کسانوں کے لیے فری سولر ہو، ٹریکٹر سکیم ہو، یہاں پر کارپیٹ سڑکیں ہوں، دوائیوں کی مفت ترسیل گھر تک مریضوں کو پہنچے. اس طرح کے درجنوں ایسے جو منصوبے ہیں ان پر کام شروع ہوا. اور اسی طرح کے دوسرے صوبے ہیں جہاں پر کوئی ایک منصوبہ بھی KPK میں آپ نہیں دکھا سکتے. 13 سال ہو گئے ہیں آج ان کو، PTI کی حکومت کو KPK میں. ہے کوئی وہاں پر اورنج لین؟ ہے کوئی اس طرح کی میٹروز جس طرح پنجاب میں ہے اس طرح کے انڈر پاس اور اوور ہیڈ بریجز، سکول یا ہسپتال؟ ہیں کوئی مفت دوائیاں یا کارپیٹ سڑکیں؟ اور اسی طرح آپ 1 سال پہلے کا پاکستان کے حالات ہوں کہ ڈالر جو تھا وہ صبح کچھ ہوتا تھا، شام کچھ. آج ڈالر مستحکم ہے. سٹاک ایکسچینج جو 50-60 ہزار پہ تھی آج 1 لاکھ سے اوپر ہے.
آج دنیا کی بہترین اسٹاک ایکسچینج اسے سمجھا جا رہا ہے. مہنگائی جو 20% سے زائد تھی آج 2% پہ ہے. یہ ساری چیزوں کے ساتھ پوری دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے. پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. عام آدمی کے لیے روزگار اور مہنگائی میں کمی آ رہی ہے اور لوگ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں. مگر ایک صرف سیاست ہے تعمیر و ترقی کی اور ہم آج منا رہے ہیں یوم تعمیر و ترقی، اور دوسری طرف وہ ہمیشہ کی طرح 8 فروری کو منا رہے ہیں یوم احتجاج و فساد. صرف احتجاج اور فساد ہے کیا سیاست؟ لائیں نا اپنی کارکردگی 1 سال کی، لائیں 13 سال کی کارکردگی KPK کی، اور آئیں ہماری کارکردگی سے مقابلہ کریں. جب آپ سے مقابلہ نہیں ہوتا آپ گالی دیتے ہیں، گالی جب نہیں چلتی فساد کرتے ہیں، فساد نہیں چلتا تو بغاوت کرتے ہیں، کبھی 9 مئی والی اور کبھی 26 نومبر کی. یہ سیاست، اور دوسری طرف تعمیر اور ترقی کی سیاست، مہنگائی کم کرنے کے لیے، اکانومی بہتر کرنے کے لیے، پاکستان میں دہشت گردی سے لڑنے کے عزم لے کر، اور یہ سارا کچھ آپ 1 سال کے دوران ان کے تمام رہنماؤں یا KPK CM کا دکھا دیں کسی پروجیکٹ کا افتتاح ہوا ہو، کسی کا سنگ بنیاد رکھا ہو، کوئی KPK کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی ہو. آج بھی مردان کے، پشاور کے، نوشہرہ کے لوگ پنڈی میں آ کے علاج کرواتے ہیں، اسلام آباد میں کرواتے ہیں. آج بھی لاہور کے ہسپتال ہمارے KPK بھائی بہنوں سے بھرے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں کوئی صحت کی سہولت نہیں ہے. کوئی نیا ہسپتال یا نئی کوئی یونیورسٹی جس کی بنیاد رکھی ہو؟ پنجاب میں تمام وہ سٹوڈنٹ جو میرٹ پہ ہیں انہیں صرف لیپ ٹاپ نہیں بلکہ جس مرضی دنیا کی یونیورسٹی میں پڑھیں ان کے لیے فری اسکالرشپ میرٹ کی بنیاد پر مریم نواز نے شروع کیا. اور اسی طرح وفاق ہے، 1 سال کی کارکردگی، بیرون ملک تعلقات دوست ممالک سے بہترین. آج سعودی کنٹریز ہمارے سے سیٹسفائی، چائنا سے دوستی بحال ہوئی ہے، امریکہ سے تعلقات بحال ہوئے ہیں. مغرب نے آج پھر سے پاکستان پر پھر سے اعتماد کرنا شروع کیا ہے. SCO کانفرنس ہوئی، پاکستان کی عزت وقار میں اضافہ ہوا، اس دن بھی انہوں نے ہنگامہ کرنے کی کوشش کی. آج پھر یہاں پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ چیمپئنز ٹرافی کی صورت میں شروع ہو رہی ہے. کس کے وقار میں اضافہ ہوگا؟ پاکستان کے. اسی طرح پاکستان کی اکانومی کے تمام انڈیکیٹرز، مہنگائی سے لے کر انٹرسٹ ریٹ، اسٹاک ایکسچینج، ڈالر کی قیمت، امپورٹ ایکسپورٹ، سارے انڈیکیٹرز بہتر ہوئے اور اس کا فائدہ عام آدمی تک پہنچنا شروع ہوا. ہم اس بات کا تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم اس تعمیر و ترقی کو جاری رکھیں گے. دوسری سائد پر اس فساد، اس احتجاج کا مقابلہ کرتے رہیں گے. پہلے بھی کر کے دکھایا، آئندہ بھی کریں گے. اپنی کارکردگی سے کریں گے، کام سے کریں گے. کام اور کارکردگی سے سیاست کریں گے، گالی سے، اوئے اوئے سے، ہنگاموں سے، بغاوت سے نہیں. یہ سارے کے سارا جو 1 سال گزرا ہے، اس سال کی کارکردگی ہماری آپ کے سامنے ہے. اگلے آنے والے سال بھی ہمارا مقابلہ کارکردگی سے کیا جائے، گالی سے نہیں. صرف یہ نہیں کہ 1 سال میں احتجاج کتنے ہوئے ہیں، جلسے کتنے کیے ہیں. او بھائی یہ بتاؤ سڑکیں کتنی بنائی ہیں، اسکول کتنے بنائے ہیں، ہسپتال کتنے بنائے ہیں. یہ بتاؤ پاکستان کے لیے کیا کیا ہے. جتنے احتجاج اور دھرنے دیے ہیں اتنی کوشش کاش دہشت گردی کے لیے بھی کر دیتے. روزانہ KP اور پاکستان کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، سیکورٹی فورسز کے، عام آدمی ان دہشت گردوں کے ہاتھوں. لیکن ہر روز آپ نئے احتجاج کا منصوبہ بناتے ہیں. دہشت گردی سے لڑنے کا منصوبہ کیوں نہیں بناتے؟ آئیں بات کرتے ہیں بیٹھ کر، لیکن بات آپ NRO پہ نہیں ہوگی، آپ کے کیسز پہ معافی دینے پہ نہیں ہوگی. آپ کے کیے گئے گناہ
ان کو چھوڑنے پر نہیں ہوگی. بات ہو سکتی ہے اکانومی پہ, دہشت گردی پہ, عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے. بات ہو سکتی ہے پاکستان میں تعمیر اور ترقی کے لیے. اور یہ سیاست اور یہ طرز سیاست لوگ آپ دیکھ لیں کہ احتجاج میں ہر آئے روز جو احتجاج کا اعلان کرتے ہیں, آہستہ آہستہ لوگ اس میں کم شرکت کر رہے ہیں. پہلے احتجاج میں اگر زیادہ لوگ شریک تھے تو اب اس میں لوگ شریک ہونا پسند نہیں کرتے. 14 سال سزا ہوئی بانی پی ٹی آئی کو, پورے پاکستان میں کسی چڑی نے پر نہیں مارا. اور اب یہ 8 فروری کو کہتے تھے کہ پاکستان میں ہر طرف ہم بند کر دیں گے, جلسے کریں گے, جلوس کریں گے. الحمدللہ پورا پاکستان آج کھلا ہوا ہے. لوگ اپنا کام کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, سڑکیں آج رواں دواں ہیں, کیونکہ لوگوں نے احتجاج میں شامل ہو کر دیکھ لیا ہے. احتجاج سے کسی کو روٹی نہیں مل رہی, کسی کو روزگار نہیں مل رہا, دہشت گردی میں کمی نہیں آ رہی. ہاں, احتجاج کس لیے ہے؟ این آر او کے لیے. 190 ملین کا کیس معاف کر دیں. کس لیے ہے جی؟ 9 مئی کی معافی دے دیں, 26 نومبر کی معافی دے دیں. تو یہ سیاست جو یوم آج یہ احتجاج و فساد بنا رہے ہیں, ہم آج کے دن کو یوم تعمیر و ترقی کے نام سے منا رہے ہیں. اور ہم تہیہ کرتے ہیں کہ اگلے آنے والے 4 سالوں میں اپنے وہ تمام ٹارگٹس جو عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہوں, بجلی کی قیمت کم کرنی ہو, روٹی کی قیمت کم کرنی ہو, لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنا ہو, لوگوں کے لیے صحت تعلیم کی سہولتیں دینی ہیں, ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اگلے 4 سال بھی اسی جذبے کے ساتھ گزاریں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان زندہ باد.